ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی ہے ہماری اس درس میں اس موضوع پر کہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ کیا ہے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کے داعی جس طرح مذہب تشیع ہیں، مذہب تشیع کے رہبر ہیں، مذہب تشیع کے افراد ہیں، اس طرح کوئی اور اتحاد بین المسلمین کا داعی نہیں ہے۔ اور اس پر جو ہے وہ صاحب کتاب نے موقف بیان کیا ہے اہل بیت علیہم السلام کا کہ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی ہی دعوت دی ہے اور ہمیشہ ہی اسلام کے پرچم تلے تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اسلام کے پرچم تلے جمع ہونے کی ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام نے دعوت دی ہے۔ اس پر صاحب کتاب نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کا موقف پیش کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اپنے خلفاء کے دور خلافت میں کس طرح مولا علی علیہ السلام تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کر جو ہے آپ خلفاء کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، کس طرح ان کی محفل میں جاتے تھے، آتے تھے، ان کے دربار میں بھی جاتے تھے اور فیصلے بھی کرتے تھے۔ ہمیشہ اسلام کی بقا اور ظاہر اسلام کو باقی رکھنے کی خاطر امام علیہ السلام نے تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ان کے ساتھ تعاون کیا، یہاں تک کہ خلفاء کو یہ کہنا پڑا کہ اگر ابوالحسن نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اتنا تعاون امیر المومنین جناب ابوالحسن علیہ السلام کا رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی فضا قائم ہو۔ اسی طرح جناب امام حسن علیہ السلام ہیں کہ اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلتے ہوئے جب اختلافات پیدا ہوئے تو آپ نے حاکم شام کے ساتھ جنگ کرنے کی بجائے صلح کا موقف اختیار کیا، حالانکہ آپ کے جو اصحاب تھے وہ مصر تھے، اصرار کر رہے تھے اس بات پر کہ جنگ ہونی چاہیے، لیکن جناب امام حسن علیہ السلام مالک علم لدنی علم امامت سے جانتے تھے کہ اگر جو ہے اپنے اصحاب کے اصرار پر ہی جنگ شروع کر لی جائے دشمن سے تو پھر نتیجہ جو ہے یہ نکلے گا کہ اسلام جو ہے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام کا نام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، عدل کا دورہ ختم ہو جائے گا، قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کا نام نہیں رہے گا، شریعت الہیہ مٹ جائے گی۔ تو امام علیہ السلام نے اس کے باوجود کہ آپ کو یہ توقع تھی کہ اگر میں جو ہے وہ مد مقابل سے صلح کر لیتا ہوں تو میرے ماننے والوں پر ظلم بھی ہوں گے، اس بات کو بھی توقع رکھتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام پر بھی طرح طرح کے ظلم ڈھائے جائیں گے، شیعوں کو بھی طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جائیں گی۔ ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کی نظر میں اسلام کے ظاہر کو بچانا، امام کی نظر میں یہ زیادہ جو ہے وہ فوقیت رکھتا تھا بقیہ تمام امور پر۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام نے صلح کا موقف اختیار کیا تاکہ کلمہ وحدت جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے ہم مسلمانوں کے درمیان۔ اسی طرح آج صاحب کتاب فرما رہے ہیں ایک اعتراض کا جواب ہے کہ بھائی جناب امام حسین علیہ السلام نے صلح کا موقف اختیار کیوں نہیں کیا ہے، جناب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ صاحب کتاب جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت کے جو دشمن تھے وہ ظاہر اسلام کو ہی مٹا رہے تھے، ان کی نیتیں ہی بری تھیں، وہ چاہ ہی رہے تھے کہ اب ظاہر اسلام ہی مٹنا چاہیے،
تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نے جب اس بات کو دیکھا کہ اب تو ظاہر اسلام ہی مٹتا ہوا نظر آتا ہے، اسلام کا کلمہ ہی ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ منبر رسول پر بیٹھنے والا جب یہ کہے، اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہنے والا یہ کہے ما جاء نبی ولم یزل وحی، نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی وحی آیا ہے، نہ کوئی وحی اتری ہے، ھذا لعب بنی ہاشم، یہ تو بنی ہاشم کا ایک کھیل تھا خلافت اور حکومت جمانے کے لیے جو ختم ہو گیا ہے۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اب تو ظاہر اسلام مٹ رہا ہے، اب تو دین کا نام مٹ رہا ہے، تو امام علیہ السلام نے دشمنوں کی بری نیتوں کو جو ہے لوگوں تک ظاہر کرنے کے لیے قیام کیا اور ان کے خلاف ڈٹ گئے کہ ظاہر اسلام کسی صورت میں بھی قیامت تک نہیں مٹ سکتا، اور اسے ہر صورت میں اسلام کے نام کو باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس پر جناب امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا، اپنی جان کا نذرانہ تو دے دیا مگر کبھی بھی اسلام پر آنچ نہ آنے دی۔ اس کے بعد جب دیکھیں موقف جناب زین العابدین علیہ السلام، تو جناب زین العابدین علیہ السلام کا موقف اس وقت کے خلفاء کے ساتھ کیا رہا؟ واضح ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام وہ شخصیت تھے کہ جن کے اعزاء و اقربا کو قتل کر دیا گیا، جن کی حرمت کو پامال کر دیا گیا، جنہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ ہاں، آپ علیہ السلام دیکھ چکے تھے جو کچھ کربلا میں ہوا، دیکھ چکے تھے اپنی آل کی حرمت کا پامال ہونا۔ اس حزن و ملال کے باوجود بھی آپ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں، اس وقت کے دور کے جو مسلمان نظام حکومت چلا رہے تھے اسلام کے نام پر، امام علیہ السلام ان کی فوج کے لیے دعا کیا کرتے تھے، امام علیہ السلام اسلام کی عزت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، امام علیہ السلام مسلمانوں کی راحت اور سکون اور سلامتی کے لیے امام دعا کیا کرتے تھے۔ اور امام علیہ السلام نے دعا کی مسلمانوں کی ان جیش، ان جیوش، ان سپاہیوں کے لیے کہ جو حدود پر، جو مسلمانوں کی حدود پر جو ہے وہ مسلمانوں کا دفاع کرنے والے تھے۔ اہل ثغور کے نام سے دعا، اہل ثغور کے نام سے امام علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ میں معروف ہے۔ تو امام علیہ السلام کی یہ دعائیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام اگرچہ کہ بنی امیہ کی طرف سے محزون تھے، اگرچہ کہ بنی امیہ کی طرف سے طرح طرح کی مصیبتیں پہنچ چکی تھی، لیکن ان تمام مصیبتوں اور ان تمام قسم کی تکالیف کو ایک طرف رکھ کر امام علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ اسلام کا نام باقی رہنا چاہیے، مسلمانوں کو سلامتی حاصل ہونے چاہیے، مسلمانوں کو راحت اور سکون ملنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ ائمہ علیہ السلام کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی دعوت دی ہے، اور ہمیں بھی اتحاد بین المسلمین پر ہی عمل کرتے ہوئے، ائمہ علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے اتحاد کا داعی ہونا چاہیے۔ اما الحسین، عبارت کی طرف آتے ہیں، وَأَمَّا الْحُسَيْنُ الشَّهِيدُ فَلَإِنَّ هَذَا، ٹھیک ہے آپ کی بات کہ جناب امام حسین علیہ السلام اگرچہ کہ آپ نے قیام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس وقت کے جو ہے جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا تھا اس کے خلاف قیام کیا ہے، جو قیام جناب حسن نے نہیں کیا، جو قیام مولا حسین علیہ السلام نے نہیں کیا۔ کیا فرق ہے؟ ذکر کیا ہے، وہاں پر ظاہر اسلام باقی تھا لیکن یہاں پر اسلام کا نام مٹتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو امام علیہ السلام کہ جو نفس رسول کے فرزند ہیں، کہ جو فرزند رسول ہونے کا جنہیں شرف حاصل ہے، جو نواسہ رسول ہیں، جو اہل بیت رسول کے گھر کے ابرز ترین فرد ہیں، جو آیہ تطہیر کے مصداق ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب اسلام کا نام ہی مٹ جائے۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے قیام فرمایا، فَلِأَنَّهُ رَأَى مِن بَنِي أُمَيَّةَ،
ان دامت الحال لہم ولم یقف فی وجہہم من یکشف سوء نیاتہم سیمحون ذکر الاسلام ویتیہون بمجدہ۔ امام علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے بنی امیہ کی حالت کو کہ اگر ان کی یہی حالت رہی، بنی امیہ اسی حال میں رہے اور ان کے سامنے کسی نے قیام نہ کیا کہ جو ان کی بری نیتوں کو ظاہر کرے تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ امام علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ اسلام کے ذکر کو مٹا دیں گے اور اسلام کی عزت کو خاک میں ملا دیں گے، یتیہون بمجدہ، اسلام کی عزت کو ملا دیں گے خاک میں۔ فَأَرَادَ أَن يُثْبِتَ لِلتَّارِيخِ جَوْرَهُمْ وَعُدْوَانَهُمْ، تو پس امام علیہ السلام نے قیام کیا ہی اس لیے تاکہ تاریخ میں ان کے ظلم و جور کو ثابت کر دیا جائے۔ وَيَفْضَحْ مَا كَانُوا يُبَيِّنُونَهُ لِشَرِيعَةِ آلِ الرسول، اور امام علیہ السلام چاہتے یہی تھے کہ واضح کر دے کہ جو وہ آل رسول، شریعت رسول خدا کے حوالے سے جو کچھ وہ بیان کر رہے تھے، جس چیز کو وہ شریعت رسول کے حوالے سے بیان کر رہے تھے، امام اس سے واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ انہیں اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں تک امام یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ آپ انہیں خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں، جبکہ شریعت رسول کے حوالے سے یہ کیا کیا بیان کرتے ہیں؟ شراب کو جائز قرار دیتے ہیں، زنا کو جائز قرار دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی قرآن اترا ہے۔ یہ اتنی باتیں کہ جو ظاہر اسلام کو مٹا رہی ہیں، ان کی ان امور کو، ان کے ان کاموں کو امام علیہ السلام واضح کرنا چاہتے تھے۔ وما وکان ما ارادا، اور جس چیز کا ارادہ کیا امام علیہ السلام نے کر دکھایا، اور ہوا یعنی وکانا وہ ہو کر رہا، ما ارادہ جس کا امام نے ارادہ کیا۔ کہ امام جو ہے وہ دشمنان آل محمد کا برا چہرہ جو ہے وہ اہل دنیا پر واضح کرنا چاہتے تھے، اور امام علیہ السلام نے قیام کر کے یہ کر دکھایا۔ وَلَوْلَا نَهْزَتُهُ الْمُبَارَكَةُ لَذَهَبَ الْإِسْلَامُ فِي خَبَرٍ كَانَ، اگر امام حسین علیہ السلام کی یہ نہضہ مبارکہ، امام علیہ السلام کی یہ بابرکت تحریک نہ ہوتی تو ہوتا کیا؟ لَذَهَبَ الْإِسْلَامُ فِي خَبَرٍ كَانَ، اسلام ختم ہو جاتا، اور خبر کانا کی صورت میں، یعنی کانا اسلام تھا بس۔ یتلاہ بذکرہ تاریخ، تاریخ جو ہے وہ اسلام کے ذکر، اسلام کا ذکر تو کرتی کأنہ دین باطل، اس طریقے سے کہ اسلام ایک باطل دین ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اگر اس امام علیہ السلام صاحب کتاب فرماتے ہیں، اگر امام علیہ السلام قیام نہ فرماتے تو خبر کانا یعنی تھا اسلام اس صورت میں تاریخ میں باقی رہتا، اور تاریخ جو ہے اسلام کو ذکر کرتی کأنہ دین باطل، ایک ایسے دین کے ساتھ کہ جو باطل ہے۔ یتلاہا بذکرہ تاریخ، تاریخ در پہ ہوتی قرآن کے ذکر کرنے، اسلام کے ذکر کرنے کو، کأنہ دین باطل، اس طرح کے اسلام علیہ باللہ ایک دین باطل ہے اگر امام علیہ السلام جو ہے وہ قیام نہ فرماتے۔ وَحِرْصُ الشِّیَّةِ عَلَىٰ تَجْدِیدِ ذِکْرَاهُ بِشَتَّى أَسَالِیبِهِمْ، فرماتے ہیں یہ جو شیعہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو زندہ کرنے پر جو ہے وہ حریص ہیں، مختلف طریقوں سے، مختلف قسم کے نئے طریقوں کو ایجاد کرتے ہوئے امام کے ذکر کو باقی رکھنے پر جو شیعہ حریص ہیں، انما ہوا، یہ کرتے کیوں ہوں ایسا؟
اس لیے لِإِتْمَامِ رسالت نہضتہ فی مکافحۃ الظلم والجور، تاکہ امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کا، امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا جو پیغام ہے، ظلم و جور کو دور کرنے، ظلم و جور کو روکنے کے مقابلے میں وہ تمام ہو جائے، وَلِإِحْيَاءِ أَمْرِهِ، اور امام حسین علیہ السلام کا امر زندہ ہو جائے، امتثالاً لأوامر الأئمة من بعدہ، اور یہ کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام ائمہ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے امر کی تکمیل کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں، اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ تک ہر ایک نے اس ذکر امام حسین علیہ السلام کو باقی رکھا ہے۔ وَيَنْجَلِي لَنَا حرص آل البیت علی بقائے عز الاسلام فی موقف الامام زین العابدین، کہتے ہیں اسلام کی عزت کو باقی رکھنے پر اہل بیت علیہ السلام کا حرص، یعنی اہل علیہ السلام کی چاہت جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا موقف واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں حرص بمعنی موقف جو ہے وہ مراد لیں، یا اہل بیت علیہ السلام کی چاہت، یا اہل بیت علیہ السلام کا ذوق، کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ اسلام کی عزت کو باقی رکھنے پر کتنے حریص تھے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے ہمارے لیے فی موقف امام زین العابدین، امام زین العابدین علیہ السلام کے موقف میں، کہ جو آپ کا موقف تھا کس کے بارے میں، ملوک بنی امیہ کے بادشاہوں کے ساتھ۔ وَإِنْ كَانَ ذُو السُّلْطَةِ مِنْ أَلَجِّ أَعْدَائِهِمْ، اگرچہ کہ وہ لوگ جو امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ بنے ہوئے تھے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں میں سے سب سے بڑے دشمن تھے۔ اس وقت کی حکومتیں اہل بیت علیہ السلام کی بہت بڑی دشمن تھیں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَوْتُورُ لَهُمْ، جب کہ امام زین العابدین علیہ السلام وہ فرد تھے کہ جن کے اعزاء و اقارب کو قتل کر دیا گیا، اور امام علیہ السلام انتقام بھی نہیں لے سکتے تھے۔ وَالْمُنْتَحَكَةُ فِي أَحْجِهِمْ حرمتہ وحرمہ، اور بنو امیہ کے دور میں امام زین العابدین علیہ السلام کی حرمت پامال کر کے، ان کی آل کو جو ہے ذلیل و رسوا کر کے، ان پر سب و شتم کر کے ان کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ والمحزون علی ما صنعوا مع اہل بیتہ مع ابیہ و اہل بیتہ فی واقعۃ کربلا، اور امام علیہ السلام حزن کے عالم میں تھے کہ جو بنو امیہ نے آپ کے والد گرامی اور آپ کے اہل بیت اطہار کے ساتھ واقع کربلا میں کیا، فَإِنَّهُ مَا كُلِّ ذَلِكَ، اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام کہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، آپ کو آپ کے حریم اور آپ کے آپ کی حرمت پامال کی گئی ہے، آپ کے آباء و اجداد پر برملا ممبروں پر سب و شتم کیا گیا، آپ کے اعزاء و اقارب کو قتل کر دیا گیا، اور آپ انتقام بھی نہیں لے سکتے تھے، اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام نے کیا کیا، اتحاد بین المسلمین کا درس دیا۔ کانا یدعو فی سرہ لجیوش المسلمین بالنصر، اور امام علیہ السلام مسلمانوں کی جو جیوش تھیں، یعنی مسلمانوں کی جو فوجیں تھیں، ان کی نصرت کے حوالے سے امام علیہ السلام اپنے دعاؤں میں خیر کی ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے،
وللاسلام بالعز، اسلام کے لیے عزت کی دعا کرتے تھے، وللمسلمین بالدعۃ والسلام، اور مسلمانوں کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے راحت کی، سکون کی، سلامتی کی۔ وقد تقدم انہ کان سلاحہ الوحید فی نشر المعرفۃ والدعاء، اور یہ پہلے بات گزر چکی ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس معرفت دین کو نشر کرنے کے لیے ایک ہی اسلحہ تھا، اور تھا وہ دعا۔ بس دعا کے ذریعے سے امام علیہ السلام دین کے علوم کو پھیلا سکتے تھے۔ فعلم شیعتہ، پس امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو تعلیم دی کیف یدعون للجیوش الاسلامیہ والمسلمین، کہ وہ کیسے مسلمان اور مسلمانوں کو کیسے ان کے لیے کیسے دعا کریں۔ امام نے یہ تعلیم دی کہ مسلمانوں کے لیے کس طرح دعا کی جائے اور مسلمانوں کے فوجیوں کے لیے کس طرح دعا کی جائے۔ کا دعا ہی المعروف ہے، جس طرح کہ امام علیہ السلام کی ایک معروف دعا ہے، دعا اہل صغور، جسے دعائے اہل صغور کہا جاتا ہے۔ صغور کہتے ہیں حدود پر رہنے والے فوجیوں کے لیے دعا کرنا۔ الذی یقول فیہ، کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمیشہ امام علیہ السلام دعا کی ابتدا محمد و آل محمد کے درود پر کیا کرتے تھے، درود سے کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَقَصِّرْ عَدَدَهُمْ، میرے اللہ یہ مسلمانوں کے عدد میں کثرت عطا فرما، ان کا عدد زیادہ کر دے۔ وَشَهَدْ أَسْلِحَتَهُمْ، یہ جو میرے اللہ وہ جو اسلحہ یعنی تیر اور تلواریں اٹھا کر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بارڈروں پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں فوجی مسلمانوں کے، ان کی تیروں اور تلواروں کو تیز کر دے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے تیروں اور تلواروں میں، یعنی ان کے اسلحہ میں جو ہے وہ طاقت، ایسی طاقت عطا فرما کہ اگر ان کے ساتھ دشمن مقابلہ کرے تو وہ انہیں تہس و نہس کر کے رکھ دیں۔ وَحْرُسْ حَوْزَتَهُمْ، میرے اللہ ان کے جو ہے ان کے وَحْرُسْ حَوْزَتَهُمْ، یعنی ان کی جمع آوری کی حفاظت فرما۔ وہ جو لوگ بارڈروں پر کھڑے ہوئے ہیں، یعنی مسلمانوں کے فوجی کہ جو بارڈروں پر جمع ہیں، ان کی کیا کر حفاظت فرما۔ وَمْنَعْ حَوْمَتَهُمْ، اور ان کا وَمْنَعْ حَوْمَتَهُمْ، اور جو ان یعنی مسلمانوں کے وہ فوجی کہ جو مسلمانوں کی حدود پر مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کا احاطہ کرنے والوں کو ان کے قریب آنے سے روک دے۔ وَأَلِّفْ جَمَعَهُمْ، اور ان کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما۔ وَدَبِّرْ أَمْرَهُمْ، ان کے امور کی تدبیر فرما۔ وَوَاتِرْ بَيْنَ مِيرِهِمْ، اور ان کے پاس جو ذات راہ ہے میرے اللہ اس کی تو ہی خود حفاظت فرما۔ یہاں واتر بمانا ہوتا ہے تابع، صحیح، تو یہاں مفہوم اس کلمہ کا یہی نکلے گا کہ جو ان کے پاس ذات راہ ہے نا، اس میں تو برکت عطا فرما، اس کی اتباع، اس کی تباعت کرتا رہے، اس کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ ہاں، وَتَوَحَّدْ بِكَافِيَّةِ مُعَنِّهِمْ، اور تو ہی ان کے جو مُعَنِّهِمْ بِكَافِيَّةِ مُعَنِّهِمْ، یعنی ان کے اخراجات کے لیے جو کافی ہے اس میں کیا ہے تو کیا ہے وَتَوَحَّدْ، یعنی ایک کر دے بِكَافِيَّةِ مُعَنِّهِمْ، ان کی کیا کہیں ان کے خرچے میں کافی ہونے کے حوالے سے، یعنی ان کے اخراجات کے کافی ہونے کے حوالے سے انہیں ایک کر دے۔ یعنی کیا مطلب ہے، یعنی ان کا جو اخراجات ہیں وہاں پر وہ کم سے کم ہو جائیں۔ وَغْضُضْ
ہم بالنصر، اور انہیں ان کی میرے اللہ تو مدد فرما نصرت کے ساتھ، وَأَعِنْهُمْ بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ ان کی مدد فرما، وَالْطُفْ لَهُمْ فِي الْمَكْرِ، اور دشمن کی طرف سے ملنے والے مکر و فریب میں تو ان پر لطف اور مہربانی فرما، اِلَىٰ أَن يَقُولَ بَعْدَ أَن يَدْعُوَ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر یعنی کافروں اِلَىٰ أَن يَقُولَ، یہاں تک امام علیہ السلام بعد ان يدعو علی الکافرین، کافرین کے بارے میں امام علیہ السلام یعنی کافرین کے حق میں بد دعا کرنے کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں بعد ان یدعو علی الکافرین، یعنی یدعو لہو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یدعو علیہ، یدعو لہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرنا، اس کی رحمت اور مغفرت کے لیے دعا کرنا، یدعو علیہ ہوتا ہے یعنی ان پر رحمت اور مغفرت نہیں بلکہ ان کی نیست و نابودی کے لیے دعا کرنا، صحیح۔ اور کافر لوگ جو ہوتے ہیں ان کی نیست و نابودی کے لیے دعا کی جاتی ہے، ان کی رحمت اور مغفرت کے لیے دعا نہیں کی جاتی، کیونکہ رحمت اور مغفرت کے لیے دعا جو ہے وہ خاص ہے مومنین اور مسلمانوں کے ساتھ۔ اِلَىٰ أَن يَقُولَ بَعْدَ أَن يَدْعُوَ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافرین پر یعنی کافرین کے لیے کافرین کے لیے کیا کہتے ہیں کہ عذاب کی دعا کرنے کے بعد، یوں کہیں یعنی کافرین کے لیے عذاب کی دعا کرنے کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم قوِ بذالک محال اہل الاسلام، میرے اللہ اس کی وجہ سے اہل اسلام کا یعنی جہاں پر اسلام والے رہتے ہیں اس اہل اسلام کا یعنی محال اہل الاسلام، اللہم قوِ بذالک محال اہل الاسلام وحسن بہ دیارہم وسمر بہ اموالہم، اس مطلب کو انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا، والحمدللہ رب العالمین۔